آج ہمارے ساتھ پروفیسر نسیم نوشخوس تشریف رکھتے ہیں۔ یہ شاید 1972 کی بات ہے جب کراچی کے دہلی کالج میں ہم ان سے انگلش پڑھا کرتے تھے۔ اس وقت بھی ان کا لکھنے لکھانے کا، ڈرامہ نویسی کا اور شعر و شاعری کا سلسلہ جاری تھا۔ اس کے بعد برسہ برس بیت گئے۔ اس درمیان 2-3 ملاقاتیں ہوئیں اور نہ جانے کب خطاطی کا سفر شروع ہوا اور تصوف سے وابستہ ہوئے۔ آج کی نشست میں ہم ان سے صرف ایک سوال کرنا چاہیں گے کہ علم کیا ہے اور اس کی جہتیں کیا ہیں۔ ہم علم کو سمجھنا چاہیں تو مختصر ترین الفاظ میں کس طرح سمجھ سکتے ہیں؟ سب سے پہلی بات جو میں کہنا چاہتا ہوں وہ ہے کتاب کلچر۔ کلچر کا لفظ جو ہے وہ کتاب کے ساتھ میچ نہیں کرتا، اس کے ساتھ بالکل نہیں سجتا۔ یہ انگریزی کا لفظ سبھی جانتے ہیں، اس میں کوئی بڑی بات نہیں ہے۔ کتاب جو ہے ایک علم و دانش کا ایک بہت بے بہا خزانہ ہے، تو اس کے ساتھ جو ہے یہ لاحقے یا سابقے کلچر لگانا جو ہے اسے ریجیکٹ کر دینا چاہیے۔ آپ چاہیں تو کتاب کے احترام میں ثقافی کلچر کے تو ایک بات تو یہ کہنا چاہتا ہوں۔ دوسرا یہ ہے کہ کتاب کا سفر جب الکتاب پہ جا کے ہوتا ہے تو نئے نئے حیرت کدے کھلتے ہیں۔ ایک حیرت کدے سے نکلیں، دوسرے حیرت کدے میں چلے جائیں۔ پھر بے کی اہمیت جسے البا کہتے ہیں، بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہ کے ساتھ۔ تو کتاب کو ہم اہل دانش، مشرقی اہل دانش صرف شعر و شاعری ہی سمجھتے ہیں۔ شعر و شاعری تو خیر اس کا مقام اپنی جگہ ہے، بلند مقام ہے، لیکن جب ہم الکتاب تک پہنچتے ہیں، الکتاب یعنی کتاب مبین، تو ایک عجیب بے ساختہ روحانی سرشاری ہم پہ نازل ہوتی ہے۔ اسے ہم نعوذ باللہ وہی تو نہیں کہہ سکتے، لیکن القا ایک لفظ ہے، وہ ہوتی ہے۔ تو ہمیں کتاب کے احترام کو ملحوظ خاطر رکھتے ہوئے ہمیں شعر و شاعری ہی نہیں کرنی، بلکہ بہت آگے کا سفر کرنا ہے۔ اور ابھی تو میرے خیال سے ہمارے اردو ادب کی ابتدائی عشق ہے، آگے آگے دیکھیے ہوتا ہے کیا۔ کتاب الکتاب، کتاب الکتاب، کتاب الکتاب، اس سے بڑی بات اور میں کیا کہہ سکتا ہوں۔ اور دوسری بات جو میں کہنا چاہتا ہوں وہ یہ ہے کہ ہم اپنے نالج کو صرف اردو شعر و شاعری تک محدود نہ رکھیں۔ دنیا جو ہے وہ ایک گلوبل ولیج بن چکی ہے، اور ہمیں جو ہے عالمی ادب کو بھی سنگ سنگ لے کر چلنا ہے۔ عالمی ادب بے شک 1960 اور 70 کے درمیان بڑے بڑے جو شاہکار ادب پارے ہیں ترجمہ ہو چکے۔ حبیب اشر کے جبران، خلیل جبران کو لے لیجئے، ترجمے ہو چکے۔ رشین جو اچھے ناول نگار ہیں، وار اینڈ پیس، مدر، میکسم گورکی کی، تو یہ سب ترجمے ہو چکے ہیں۔ لیکن اس کے بعد جو 80s اور 90s اور 2000 کی باتیں ہیں، اس میں
جو بڑے بڑے نام ابھر کے آئے ہیں، بلکہ بہت ہی نمایاں ترین نام ہو گئے ہیں، ان کے تراجم کا ہونا ضروری ہے، باقی ہے۔ اس میں شعر و شاعری بھی ہے اور ناول نگاری بھی ہے۔ نثر نگاری تو خیر ختم ہی ہو چکی ہے، نثر نگاری میں کوئی بات ہی نہیں کرتا۔ ایک عجیب و غریب بات ہے کہ ہم جو ہے اپنی تاریخ، اسلامی تاریخ کو بہت ہی محبت اور رغبت سے پڑھتے ہیں، لیکن ایک تناظر بنانے کے لیے، ایک بہت بڑا واسٹ انارمک تناظر بنانے کے لیے ہمیں دوبارہ یا پہلی بار ابن خلدون سے ہوتے ہوئے آسورڈ اسپینگلر دا ڈکلائن آف دا ویسٹ، آرنلڈ ٹوائنبی دا اسٹڈی آف ہسٹری سے مقابلہ تقابل کرنا جو ہے پڑے گا۔ اور ایک بات اور بڑی میرے اندر ایک انٹرسٹنگ بات یہ پیدا ہو گئی کہ میں نے اپنے آپ سے سوال کیا، نسیم شفوس یہ تو بتلاؤ کہ دنیا میں اتنے بڑے تم نے افسانے پڑھے ہیں، کون سا سب سے بڑا افسانہ ہے؟ تو مجھے قرآن حکیم کا، حضرت یوسف علیہ السلام کا قصص یوسف جو ہے وہ پسند ہے۔ میرے خیال سے یوسف زلیخا بذریعہ قرآن حکیم دنیا کا سب سے بڑا افسانہ ہے۔ آپ پوچھتے ہوں گے نکولائے گوگل کا اوور کوٹ، آپ پوچھتے ہوں گے غلام عباس کی آنندی، آپ کہہ سکتے ہیں راجندر سنگھ بیدی کی لاجونتی، نہیں۔ جو ایک جمالیاتی حسن ہے قرآن حکیم کے اندر، حضرت یوسف علیہ السلام کا قصہ یوسف، وہ آپ ایک نصاب کے طور پہ اسے قرآن حکیم سے استفادہ حاصل نہ کریں، اس کی جو ماورائی جمالیاتی ایک بلندی ہے وہاں تک پہنچنے کی کوشش کریں، تو آپ کو حضرت یوسف علیہ السلام از دا گریٹسٹ شارٹ اسٹوری آف دا ورلڈ۔ زندگی کا یہ سفر جو تھوڑا سا رہ گیا ہے، اگر جاری رہا، اور اللہ تعالیٰ انشاءاللہ اگر یہ جاری رہا، تو میں ایک بار پھر یہ ثابت کرنے کی ٹرائی کروں گا، کاوش کروں گا کہ حضرت قصہ حضرت یوسف زلیخا از دا گریٹسٹ اسٹوری آف دا ورلڈ۔ میں اپنے اس بصارت نامے کو یوں ختم کرتا ہوں۔ ابن قیم کا یہ قول ہے یا قول فیصل ہے، وہ فرماتے ہیں اگر تم دیکھنا چاہتے ہو کہ تم اللہ تعالیٰ سے کتنا پیار کرتے ہو تو یہ دیکھو کہ تم قرآن حکیم سے کتنا پیار کرتے ہو، تمہیں اس کا جواب مل جائے گا۔